ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، کیمرے نصب کر کے ان کی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ مسیحا خود ہی موت کا سامان پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے یہ پوچھا گیا کہ بم برس رہے ہیں، جیٹس آ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اس نے کہا کہ کیا ہماری عدلیہ فعال ہے؟ جب جواب ملا ہاں چل رہی ہیں، اس نے اطمینان کا اظہار کیا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے ان 6 ججز کا، 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، جنہوں نے اپنے ناموں کو پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں جلی حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے فوراً ہی بعد تمام متعلقہ ادارے جن کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، انہوں نے پاکستان کی آئینی تاریخ کے سیاہ باب لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک ایسا سانحہ، ایک الزامات کا ایسا پلندہ جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا گیا، ہائی کورٹ کے ججز پہ دباؤ ڈالا گیا، ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں میں کیمرے نصب کر کے ان کی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ان کے ججز کے عزیز و اقارب کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ انتظامیہ کے ایک اعلی کار نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کس کے حوالے کر دیا اس ساری تحقیق اور تفتیش کو؟ انتظامیہ کی بنائی ہوئی ایک کمیشن کو۔ یہ تو مسیحا خود ہی موت کا سامان پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جنگ عظیم جب ہو رہی تھی تو برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے یہ پوچھا گیا، یا اس نے پوچھا اپنے معاونین سے کہ بم برس رہے ہیں، جیٹس آ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، عمارتیں زمیں بوس ہو رہی ہیں۔ دوسرے جنگ عظیم کے بھور کے اندر انگلستان تھا، لیکن اس نے کہا کہ کیا ہماری عدلیہ فعال ہے؟ کیا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں؟ جب جواب ملا ہاں چل رہی ہیں، تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا کہ دوسری جنگ عظیم جیسی کیفیت کے اندر بھی اگر ایک ملک کی عدلیہ فعال ہو، عدلیہ مضبوط ہو، تو دنیا کی کوئی قوت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے اپنے عدلیہ کے وقار کو، اپنی عدلیہ کی آزادی کو، قانون کی حکمرانی کو، آئین کی بالادستی کو، جو اتنا بڑا خطرہ، جو اتنا بڑا اس پہ حملہ ہوا کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے جنگل کا قانون اور مائٹ از رائٹ کی آواز جو ہے اس کے خلاف اٹھائی، باعزت 6 ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو انتظامیہ کی ثوابدید کے نظر کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بطور ایک ادارے کے اس میں ایکشن لے، طلب کرے وزیر اعظم کو، طلب کرے انتظامی اداروں کو، اور جواب لے ان سے، بجائے کہ بند کمروں کے اندر ان کے ساتھ میٹنگز کرے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اس قسم کی مداخلت کے حمایت کرنے والے ہیں، اس قسم کی مداخلت، اس قسم کے دباؤ، اس قسم کی بلیک میل، اس قسم کی جاسوسی، اس قسم کی عدلیہ کی آزادی پر حملہ، کیا بہانے دے رہے ہیں؟
کیا بہانے دے رہے ہیں کہ کہاں تھے وہ 6 ججز جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے اوپر کارروائی ہو رہی تھی. یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے تو اب بھی ہونے دیں. یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ 6 ججز جو ہیں یہ جانبدار ہیں اور کسی ایک سیاسی قوت کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. یہ سب اس کو مسترد کرتے ہیں ہم. اور جس طرح سے 2 چیزوں پہ رہنمائی مانگی تھی ان ججز نے، ایک کہ ایک ملک گیر کنونشن کی جائے اعلیٰ عدلیہ کی، جس میں پاکستان بھر سے اس بات کا اندازہ لگ سکے کہ کس پیمانے کے اوپر یہ مداخلت ہو رہی ہے، کس پیمانے کے اوپر یہ بلیک میل، یہ تشدد اور یہ جاسوسی ہو رہی ہے. اور دوسری رہنمائی جو مانگی تھی وہ یہ تھی کہ ایسے حالات کے اندر ہمارا ضابطہ اخلاق خاموش ہے، ہمیں رہنمائی دی جائے. دونوں چیزوں کو انتظامیہ کی نظر کر دیا گیا. میں تو افسوس کے ساتھ اور مایوسی کے ساتھ لیکن اس عزم کے ساتھ کہ وکلاء اس قسم کی جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہونے دیں گے، میں حبیب جالب کے ان اشعار سے اجازت لیتا ہوں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا.